کیسے علی الحسن صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جناب؟ علامہ صاحب بہت جی مہربانی جی، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ بڑے ہم نے دنوں بعد آپ کیا سر؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ کال کیا، آپ کے کال میں سو گئے. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے سر. خدا آپ کو عزت دے. حکم دیں بھائی، حکم کریں، کیا فرمائش ہے؟ یہ تھی کہ ہمارے جو پاکستان میں جو شیعہ کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے اسکالر ہیں، مناظر ہیں، علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب. جی جناب. ان کے ساتھ میرا ایک کوئسچن آنسر سیشن ہوا تھا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ جن پر تفسیر میں علمی اختلاف ہے، شاید علیحدہ ہو جاتا ہے، تو وہ چند آیات کریمہ جو تھی وہ کے ساتھ بیٹھ کر ایکسچینج کیا تھا. اور کافی دوست احباب تھے، کچھ ہمارے سنی انجینئر محمد علی میں اور شاہد صاحب کے فالوورز بھی ساتھ گئے ہوئے تھے. تو بڑا زبردست سیشن رہا. بس اب یہ ہے کہ اس کی ایک اور امید ہے کہ آپ کو کوئی ایک ہفتے کے سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ اس پہ اپنی قیمتی رائے بھی دیجیے گا ٹھیک دیکھ کے. اچھا، دوسری آپ سے اجازت نہیں ہے، ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، اہل سنت کے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے جو عوام الناس ایک بات پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی باتوں پر بھی اور باقی شیعہ علماء کی باتوں پر بھی بہت سے جو گھریلو قسم کے اہل سنت ہیں نا، یا دبتے ہیں یا ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے، نہ وہ لوگ ناسبی ہیں، نہ ان کو دین مذہب کا زیادہ پتہ ہے. ایک عقلی سوال وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ شیعہ حضرات ایک حضرت مولا علی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ کیا رکھتے ہیں، سنی رکھتے ہیں، بلکہ ساری کائنات رکھتی ہے کہ اس کائنات میں جو بہادر ترین ہستی ہے وہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہے. اور بہادری کیسا ہے، اس سے آپ متفق ہے نا؟ جی جی، بہادر ہے. وہ سوال تو آپ نے پہلے کیا تھا نا، اس کا جواب ہم نے دیا تھا. بلکہ یہی سوال آپ نے پہلے کیا تھا، اس کا جواب ہم نے دیا تھا تفصیل کے ساتھ. نہیں وہ نا، اچھا آپ نے دیا تھا وہ، لیکن ہم وہاں پہ جب نا علامہ ملک صاحب سے گئے تھے نا، انجینئر محمد علی صاحب کے جوان تھے، تو انہوں نے ایک بات کیے تھے نا نجل البلاغہ کے حوالے سے، تو وہ ڈسکشن کے درمیان میں وہ چیزیں آگے ملک صاحب اس کے جوابات دے چکے تھے. انہوں نے کہا جی میں تو جواب چکے گا، لیکن اس نوجوان نے بات کی، اس پہ پھر کافی گرما گرم صورتحال ہو گئی. اس نے کہا جی یہ ہے کہ جو آپ حضرات، میں اس کو مزید ریفائن کر دیتا ہوں نا، کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی پر بہادری پر لیڈی پر انسانیت کا اجماع ہے. اور انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ دوسری طرف حضرت مولا علی علیہ السلام کو مشکل کشی مانتے ہیں، اور اہل سنت کی بھی غالب اکثریت حضرت مولا علی علیہ السلام کو یا علی مدد اور مشکل کشا مانتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک پکچر اس قسم کی پیش کرتے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام کی، تو یہ بات ایک شعور رکھنے والا شخص کیسے قبول کرے؟ اس پر ان حضرات نے بھی باتیں کی نہیں جی ایسی مسئلہ، انہوں نے کہا جی بات ہے کہ پرسنالٹی بائی پرسنالٹی چلے نا. آپ حضرت مولا علی کے ساتھ پرسنالٹی ہے، اس سے یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے مظالم ہو جائیں اور وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں، چاہے آپ اس کو کہیں یا کچھ بھی کہیں. ایک تو یہ تھا. اچھا اب آپ سن لیں، جواب سن لیں. دوسرا یہ تھا کہ جو نہیں آپ سن لیں جواب سن لیں. دوسرا جو سوال ہے وہ بعد میں کر لیں. اس سوال کا جواب آپ نے پہلے کیا تھا، ہم نے سوال کا جواب دیا تھا آپ کی خدمت میں، اور اس سوال کے بالکل آپ نے دیا تھا جواب. ہاں، آپ کے کتب سے اور اپنے کتب سے، آپ کے کتب کی روح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو، چاہے شیطان بھی ہو، اس کے خلاف آپ نے طاعت کرنی ہے. وہ آپ پہ ظلم بھی کرے، آپ طاعت کریں، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا جب آپ کا اپنا یہ احادیث ایک نہیں دو نہیں متواتر ہیں اور آپ کے پاس صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر ہو، ظلم بھی آپ پہ کرے، آپ اس کی طاعت کریں. تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پوچھیں کہ وہ انہوں نے بھائی اب ان پہ ظلم ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. مثلا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کہیں کہ وہ مکے میں شراب تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کیوں نہیں پیتے تھے. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. جب وہ شراب شریعت میں حرام ہے تو آپ یہ کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ شراب کیوں نہیں پیتے تھے. شراب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعتراض کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شراب نہیں پیتے تھے، تو وہ کافر آدمی ہوگا، کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا.
کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ جی امیر المومنین علیہ السلام نماز کیوں پڑھتے تھے، نماز کیوں ترک انہوں نے نہیں کیا، بھائی یہ غلط بات ہے، ترک نماز حرام ہے، ترک نماز حرام ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کے مذہب میں یہ بات ہے ہی حرام تو آپ کو جرأت کیسے ہے، یہ غلط کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہمارے مذہب کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں بار عرض کیا، حدیث آپ کو دکھایا کہ اللہ کی جانب سے جبرائیل آیا، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ملائکہ مقربین آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا بھی کھڑی تھی وہاں پہ، فرمایا کہ یہ جبرائیل میکائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہم نے عہد لینا ہے آپ سے، اور اس وقت ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ یہ عہد نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہ مظالم ہوں گے اور زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہوں گے اور آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے صبر کرنا ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نے یہ سنا تو وہ چیخ مار کے اپنے چہرے پر زمین پہ گرے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے، یا آپ کیا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، میں کیسے صبر کروں؟ تو انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کیا کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، اور یہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ، یہ نہیں جائیں گے واپس جب تک آپ یہ عہد نہ کریں، اللہ کی جانب سے آپ کو کوئی چوری نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ جی ہاں، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو میں صبر کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں نوجوان کو یہ سمجھ نہیں آتا، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو میرا یہ جب اتنا واضح ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، آپ کی مذہب میں حکم یہ ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو تو صبر کرو، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب میں خاص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبرائیل میکائیل عہد لے کے گئے تھے اللہ کی جانب سے کہ آپ نے صبر کرنا. تو آپ کہتے ہیں پھر نوجوانوں کو نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سب کو سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ اور آپ انہی سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں. دوسری بات، ہم نہیں کہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہے، کہاں کس نے خاموشی اختیار کی؟ وہ صرف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، لیکن خاموشی کی بات غلط ہے. میں نے آپ کو خود وہ خطبہ دکھایا، خطبہ طالوتیہ دکھایا، اور بھی بہت سارے ان کے مناظرات ہیں، ان کے کلام ہیں جن میں انہوں نے اپنا حق بیان کیا ہے اور اپنی مظلومیت بیان کی ہے اور غصب خلافت بیان فرمایا. مختلف کتب میں موجود ہیں ہمارے ہاں، اور بعض تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ بھی غلط فقرہ ہے، کیونکہ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ کچھ بولے بھی نہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا تلوار نہ اٹھانے کا، تلوار نہیں اٹھایا، لیکن وہ خاموش نہیں رہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب مزید بات کریں بھائی، میں آپ کی خدمت میں ہوں. علی حسن صاحب، دوسرا سوال. خطبہ طالوتیہ پہ تو میں عرض کر رہا ہوں، سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. خطبہ طالوتیہ جو آپ نے فرمایا نا، اس کے اوپر سیدھا انہوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ خطبہ ضعیف ہے. خطبہ کون کہتا ہے ضعیف ہے؟ جب خود یہ کلینی ویڈیو نے بنی ہے، میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا، مفتی صاحب کے کسی شاگرد نے بنائی ہے. وہ دیکھیں عزیزو، وہ مفتی صاحب کے شاگرد جو ہیں، وہ میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں، ایک منٹ آپ سنیے. دیکھیں خطبہ طالوتیہ کے متعلق، یا یہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مفتی اسحاق کے شاگرد جو ہے نا، یہ کس پہ اتکا کرتے ہیں؟ یہ اتکا کرتے ہیں مرآت العقول، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مختلف خطبوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خطبہ، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے. عزیزو، یہ اقوال پہ علامہ مجلسی کا خود بھی اعتماد نہیں ہے، علامہ مجلسی کا خود بھی اعتماد نہیں ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مشہور کے قول کے مطابق ذکر کیا ہے. جو دیکھیں شروع میں تو شیعہ علماء میں تو یہ تھی نہیں نا، یہ شروع میں کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اس طرح نہیں تھے. حدیث یا تو صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس طرح کی تقویم نہیں تھی. اور اس بنا پر کہ سند میں کون ہے، سند میں کون ہے، کوئی اگر مجہول ہے تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے، یہ تو ہوتے ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ اسانید ہمارے پاس سب کے سب پکے اور سچے ہیں، اور سب احادیث میں جو افراد ہیں مشائخ اجازت ہیں، اور مشائخ اجازت کی اس میں کوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے حفظ سے بیان نہیں کرتے. ابھی جیسے میں کتاب کلینی سے نقل کرتا ہوں نا، یہ اب سب بالتواتر معلوم ہے کہ یہ کتاب کلینی کی ہے، یا مثلا میں کتاب مسلم سے نقل کرتا ہوں نا، مسلم سے. اب میرے درمیان اور مسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ اب مجھے اجازت ہے کہ مسلم سے نقل کروں حدیث کی، ٹھیک ہے نا، میرے پاس اور مسلم کے درمیان 50 واسطے ہیں. اب ان وسائط کا کوئی ویلیو ہے؟ ان وسائط کا کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اب میں نے اپنے شیخ سے اجازت لی، اس نے اپنے شیخ سے اجازت لی، اس نے اپنے شیخ سے اجازت لی، تاکہ مسلم تک پہنچ جاتا ہے. اب میں مسلم سے جو روایت کرتا ہوں، میرے مشائخ چاہے ضعیف ہوں، میرے مشائخ میں مجاہیل بھی ہوں، اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کافی میں اور غیرہ میں جو وہاں پہ آپ کو کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ شیعہ احادیث کی تاریخ کیا ہے. شیعہ احادیث کے مصنفین اصحاب ائمہ علیہم السلام ہیں، اس میں جو وسائط ہیں وہ مشائخ اجازت ہیں، ان میں اگر کوئی مجہول ہو تو اس سے سند پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسے مشائخ اجازت ہے ہمارے ہاں. یہ میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں، یہ
بات اس کی طویل ہے. تو یوں مجلسی صاحب کے وہ اقوال پہ کیا کرتے ہیں کہ اقوال پر وہ اعتماد کرتے ہیں آپ کے جو دوست ہیں. یہ کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار جزء اول، چھاپے مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، تالیف مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 21. وإنما أشرنا إلى تلك الاصطلاحات لأن لا نتعرض لحال رجال السلد جريا على طريقة الأصحاب. شیعہ شروع کے زمانے میں وہ ان کے پاس یہ اس طریقہ کار نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث مثلا کافی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا. لیکن بعد میں شیعہ علماء کے درمیان یہ رواج مخالفین سے پیدا ہو گیا. انہوں نے مخالفین کی تقلید کی کہ وہ اپنے سند کی جس طرح تقویم کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح تقویم کریں. اس کی کوئی علمی پایا نہیں ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے. تو کلینی رحمۃ اللہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ طریقہ کار میں نے اپنایا ہے، یہ میں نے صرف متاخرین کے طریقہ کار کے مطابق میں نے کام کیا ہے، اس میں میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھاپے دار الکتب الاسلامیہ، جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 22 میں وخلاصة القول وفي ذلك والحق عندي في أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به. اگر حدیث اصول معتبرہ میں موجود ہے تو یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پتہ ہے کہ بخاری کے کلینی کافی کے سب احادیث جو انہوں نے خود شہادت دی ہے اپنے مقدمے میں کہ میں نے یہ سب احادیث آثار صحیحہ سے نقل کیا. تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہمارے پاس امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شکایت ہے ابو بکر عمر سے، وہ صرف خطبہ تعلقیہ نہیں ہے، خطبات بہت سارے ہیں، احادیث بہت سارے ہیں، متواتر کی حد تک ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے وہ اپنے قیاس پہ کہتے ہیں، وہ جماعت عمریہ کے موازین پہ کہتے ہیں قیاس، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح حدیث شیعہ مذہب میں کیا ہوتا ہے، تو ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو ابھی اچھی طرح سے نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ابھی وقت کم ہے، آپ فون پہ منتظر ہیں. اس بات کو کہ احادیث کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہمارے احادیث سب کے سب صحیح ہیں، اس بات کی توضیح کے لیے مجھے 5-6-10 گھنٹے کی ضرورت ہے. ابھی اس کے بیان اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجلسی نے خود جس نے خود مرآت العقول لکھا ہے، وہ خود مرآت العقول میں خود وہی کہتا ہے کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں. البتہ جب تعارض پیدا ہوتا ہے احادیث میں تو صحیح اور اصح میں اصح کو مقدم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.